اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان 7 مشکوں کا پانی ڈالنا شروع کیا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی فرمایا بس کافی ہے۔ زندگی کے ان آخری ایام میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے عائشہ، مجھے خیبر میں جو زہر دیا گیا تھا اس کی تکلیف میں اب محسوس کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آخری دنوں میں اس زہر کا اثر دوبارہ ظاہر ہو گیا تھا، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت درجہ شہادت کو پہنچتی ہے۔ پانی اپنے اوپر ڈلوانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر نکلے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء احد کے لیے دعا مانگی، بہت دیر تک ان کے لیے دعا فرماتے رہے، پھر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کے سامنے ایک طرف دنیا رکھی اور دوسری طرف وہ سب کچھ رکھا جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، پھر اس بندے کو اختیار دیا کہ وہ ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چن لے۔ اس بندے نے اپنے لیے وہ پسند کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان باتوں کا مطلب فوراً سمجھ گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے مراد اپنی ذات ہے، چنانچہ رونے لگے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ اپنی جانیں اور اپنی اولادیں آپ پر قربان کر دیں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں روتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، ابو بکر خود کو سنبھالو۔ پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، لوگوں، ساتھ دینے کے اعتبار سے اور اپنی دولت خرچ کرنے کے اعتبار سے جس شخص کا مجھ پر سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس کا 10 سے زیادہ صحابہ نے نقل کیا ہے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد سے ملے ہوئے تمام دروازے بند کر دیے جائیں، بس ابو بکر کا دروازہ رہنے دیا جائے، کیونکہ میں اس دروازہ میں نور دیکھتا ہوں۔ صحبت اور رفاقت کے اعتبار سے میں کسی کو ابو بکر سے افضل نہیں سمجھتا۔ ایک روایت میں ہے، ابو بکر میرے ساتھی ہیں اور میرے غم گسار ہیں، اس لیے مسجد میں کھلنے والی ہر کھڑکی بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا، میرے ساتھی ابو بکر کے بارے میں مجھے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مبارک ہے، جب لوگوں نے مجھے جھوٹا کہا تھا تو ابو بکر نے مجھے سچا کہا تھا۔ جب لوگوں نے اپنا مال روک لیا تھا تو ابو بکر نے میرے لیے اپنے مال کو فیاضی سے خرچ کیا۔ جب لوگوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا تو ابو بکر نے میری غم خواری کی تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کیا بات ہے کہ آپ نے ابو بکر کا دروازہ تو کھلا رہنے دیا اور باقی لوگوں کے دروازے بند کر دیے؟ ان کی بات کے جواب میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عباس، نہ میں نے اپنے حکم سے کھلوائے اور نہ بند کروائے۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ اپنے اوپر 7 مشکوں کا پانی ڈلوانے کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاقہ محسوس فرمایا تو مہاجرین سے ارشاد فرمایا، اے مہاجرین، انصار کے ساتھ نیک سلوک کرنا، خیر کا سلوک کرنا، کیونکہ یہ لوگ میری پناہ گاہ تھے، ان کے پاس مجھے ٹھکانہ ملا، اس لیے ان کی بھلائیوں کے بدلے میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا اور ان کی برائیوں سے درگزر کرنا۔ اتنا فرمانے کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اتر آئے۔ اپنے مرض وفات میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ وہ نماز عشاء کی تھی۔
جب حضرت بلال نے اذان دی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے لیے برتن میں پانی لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، مگر گشی طاری ہو گئی۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا تو دریافت فرمایا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر پانی لانے کا حکم دیا، وضو کیا، پھر مسجد میں جانے کا ارادہ فرمایا، لیکن پھر غشی طاری ہو گئی۔ اس کے بعد پھر افاقہ ہوا تو پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ صحابہ کرام نے پھر عرض کیا نہیں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا، نماز کا ارادہ فرمایا، لیکن غشی طاری ہوگی۔ افاقہ ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی پوچھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتایا گیا۔ تب ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بھیجا کہ وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حکم ملا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عمر تم نماز پڑھا دو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آپ اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ آخر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازیں پڑھاتے رہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ اس دوران صبح کی ایک نماز میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں دوسری رکعت میں شریک ہوئے اور اپنی پہلی رکعت بعد میں ادا فرمائی۔ اس نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد تک آئے تھے۔ ان 2 میں سے ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت نماز پڑھا رہے تھے۔ انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تشریف لاتے دیکھا تو فوراً پیچھے ہٹنے لگے تاکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت فرمائیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اشارہ سے فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ساتھیوں کو حکم دیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں جانب بٹھا دیا۔ اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی۔ ان کے پیچھے باقی تمام صحابہ نے بھی کھڑے رہ کر نماز ادا کی اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر نماز پوری فرمائی۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 3 مرتبہ نماز پڑھی۔ اس بارے میں یہ روایت بھی ہے کہ پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کرنے لگے تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی آواز سنی تو ارشاد فرمایا نہیں نہیں نہیں، ابوبکر ہی نماز پڑھائیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ آئے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی تھی۔ پھر آخری روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک پردے کی باہر سے نکال کر مسجد میں دیکھا لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ یہ دن پیر کا دن تھا، وہی دن جس میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ مسکرا کر صحابہ کرام کو دیکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر دیا۔ اس وقت لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اب پہلے سے بہت بہتر ہے اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں کمی ہو گئی ہے۔ سو آپ کے آس پاس موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ منورہ کے قریب مسخ نامی دیہات چلے گئے۔ یہاں ان کی دوسری زوجہ محترمہ کا گھر تھا۔ یہ جگہ مدینہ منورہ سے 1 یا 1.5 میل کے فاصلے پر تھی۔ جانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی تھی اور اس کی وجہ یہ
تھی کہ اس روز صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر بہت بشاشت تھی، چہرہ انوار چمک رہا تھا، لہذا لوگوں نے خیال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سنبھل گئی ہے۔ لیکن دوپہر کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار تیز ہو گیا۔ یہ خبر سنتے ہی تمام ازواج مطہرات پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ ہوش میں آتے تو فرماتے: میں اپنے رفیق اعلیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں۔